دو بھائی میں آپس میں مقدمے کی نوبت آ گئی اور دو بھائی عدالت کے اندر پہنچ گئے۔ بیٹا اپنی ماں کو قتل کر دیتا ہے زمین و جائیداد کے لیے، روپے پیسے کے لیے، سونے چاندی کے لیے۔ ماں نے کہا کہ یہ ہمارے دونوں بیٹے ہیں، دونوں ہمارے جگر کے ٹکڑے ہیں، دونوں ہماری دونوں آنکھ کی طرح ہیں۔ کوئی مجھ سے یہ کہے کہ ایک آنکھ لے لیں ایک آنکھ چھوڑ دیں، کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ میرے دونوں بیٹے دونوں بازو کی طرح ہیں، میرے دونوں بیٹے میرے جگر کے ٹکڑے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف۔ حضرات سامعین کرام و ناظرین اعظام، والدین کے ہمارے اوپر اتنے حقوق ہیں جس کو ہم بیان نہیں کر سکتے ہیں۔ قرآن کریم نے صاف صاف اعلان فرمایا ہے کہ اللہ کی عبادت کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور والدین جب بڑھاپے کو پہنچ جائیں، ان کا دماغ کام کرنا بند کر دے اور وہ کچھ بھی کہہ دیں تو اس کے جواب میں تمہیں اف تک کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ نے کئی ایسے واقعات سنے ہوں گے جس واقعات کے اندر زمین کے لیے، جائیداد کے لیے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ بیٹا اپنے باپ کو قتل کر دیتا ہے روپے پیسے کے لیے، بیٹا اپنی ماں کو قتل کر دیتا ہے زمین و جائیداد کے لیے، روپے پیسے کے لیے، سونے چاندی کے لیے، اور بھائی بھائی میں لڑائی ہوتا ہے جائیداد کا، پیسے کا، روپے کا، گھر کا، مکان کا۔ ایسے کئی ایک واقعہ ہیں اور اس قسم کے واقعات آئے دن رونما ہوتے رہتے ہیں۔ کتنے سارے ایسے نافرمان اولاد ہیں جو اپنے ماں باپ کو ودھا آشرم کے اندر ڈال دیتے ہیں، جو اپنے ماں باپ کو پلٹ کر کے دیکھتے نہیں ہیں، ان سے حال حوال نہیں پوچھتے ہیں۔ ایسے واقعات آپ ڈھونڈیں گے آپ کی بستی میں مل جائے گا، ہر کہیں مل جائے گا، لیکن ایسا بہت کم واقعہ ہوتا ہے، بہت نادر اور شاذ، قلیل الوقوع، بہت کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ایسا واقعہ ہوتا ہے کہ جس کو ہم رشک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور وہ ہمارے لیے سبق لینے کی چیز ہوتی ہے اور ہمارے لیے خوشی کا باعث ہوتا ہے۔ اس واقعہ میں سے ایک واقعہ رونما ہوا ہے سعودی عرب کے اندر۔ سعودی عرب کے اندر القصیم کے علاقے میں دو بھائی میں آپس میں مقدمے کی نوبت آ گئی اور دو بھائی عدالت کے اندر پہنچ گئے۔ اب ذرا سوچئے، عدالت کا جیسے تصور ہوگا، کوٹ کچہری کا جیسے خیال آئے گا، مقدمے کی جیسے بات آئے گی، دو بھائی کا آپس میں، تو ذہن پہلے ہی کہے گا کہ یہ دونوں بھائی کا آپس میں زمین کی لڑائی ہوگی، یا جائیداد کا جھگڑا ہوگا، کھیت ہوگا یا مکان ہوگا یا دکان ہوگا یا ماں باپ کے روپے پیسے کا ہوگا۔ لیکن یہ لڑائی زمین کی نہیں، جائیداد کی نہیں، روپے پیسے کی نہیں، سونے چاندی کی نہیں، درہم و دینار کی نہیں، یہ لڑائی تھی والدہ کو لے کر کے، بوڑھی ماں کو لے کر کے۔ بوڑھی ماں کو لے کر کے کیا لڑائی تھی؟ بوڑھی ماں کو لے کر کے لڑائی یہ تھی کہ دو بھائی، بڑے بھائی اور چھوٹے بھائی، یہ دونوں عدالت کا رخ کیے، مقدمہ کیا ان دونوں نے ایک دوسرے پر، اور یہ دعویٰ کیا کہ ہماری جو یہ بوڑھی ماں ہے، ہماری بوڑھی ماں کی خدمت ہم کریں گے۔ بڑا بھائی میرے محترم حزام الغامدی، یہ بڑے بھائی ہیں، ان کا دعویٰ تھا کہ ہم اپنی بوڑھی ماں کی خدمت ہم کریں گے، کیونکہ ماں ہمارے پاس شروع سے ہے، ماں کی دیکھ بھال کرتے ہوئے ہم ہی آئے ہیں، لہٰذا آخر عمر تک ہم ہی اپنی ماں کی خدمت کریں گے، ہم اپنی ماں کی دیکھ بھال کریں گے، اس کے علاج و معالجہ، جملہ ضروریات کا انتظام ہم ہی کریں گے۔ چھوٹا بھائی اس نے عدالت کے اندر یہ بات پیش کی کہ ہمارے بڑے بھائی حزام الغامدی صاحب یہ خود بوڑھے ہو گئے ہیں، یہ خود ضعیف ہو گئے ہیں، ان کو خود خدمت کی ضرورت ہے، انہوں نے اپنی پوری زندگی ماں کی خدمت کی ہے۔ الحمدللہ ہم جوان ہیں، ہم طاقتور ہیں، ہم قوی ہیں اور ہم اپنی والدہ کی خدمت اچھے سے کر سکتے ہیں، لہٰذا والدہ کو میرے پاس دے دیا جائے اور عدالت ہمیں اپنے بڑے بھائی سے میری ماں کو مجھے دلوا دے، تاکہ ماں کی جو ماں بقیہ زندگی ہے اس کی خدمت ہم کریں۔ ذرا سوچے، ایسا واقعہ کبھی سننے کو ملتا ہے، کسی کو دیکھنے کو ملتا ہے؟ ہرگز نہیں ملتا، الا ماشاءاللہ کبھی کبھار ایسا واقعہ ہو جائے تو ہو جائے۔ جب یہ کورٹ کے اندر مقدمے کی جب یہ دونوں بات سامنے آئی تو جج حیران اور شزدر رہ گیا، سارے لوگ حیران تھے اور سب لوگ اش اش کر رہے تھے، کتنا فرما بردار اولاد ہے،
کتنی خوش نصیب ماں ہے کہ جس کی خدمت کے لیے دونوں بیٹے آپس میں مقدمہ کر رہے ہیں اور لڑائی جھگڑے پر آ گئے ہیں کہ ماں ہمیں دی جائے تو ہمیں دی جائے۔ جج نے والدہ کو ماں کو بلایا اور ماں سے پوچھا کہ آپ کے دونوں بیٹے یہ چاہتے ہیں کہ ہم خدمت کریں، ہم خدمت کریں، آپ بتائیں کہ آپ کا دلی رجحان، آپ کی طبیعت کس کی طرف آمادہ ہے، آپ کس کی خدمت میں رہنا چاہتی ہیں، آپ کا کون اچھے سے دیکھ بھال کرے گا، آپ کچھ بتا دیں تاکہ فیصلے کرنے میں کچھ سہولت اور آسانی ہو۔ قربان جائیے میرے محترم بزرگوں دوستو، ماں کے جو الفاظ تھے وہ جج کو بھی اشکبار کر گئے۔ ماں نے کہا کہ یہ ہمارے دونوں بیٹے ہیں، دونوں ہمارے جگر کے ٹکڑے ہیں، دونوں ہماری دونوں آنکھ کی طرح ہیں۔ کوئی مجھ سے یہ کہے کہ ایک آنکھ لے لیں ایک آنکھ چھوڑ دیں، کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ میرے دونوں بیٹے دونوں بازو کی طرح ہیں، میرے دونوں بیٹے میرے جگر کے ٹکڑے ہیں، میرے لیے فیصلہ کرنا انتہائی مشکل ہے۔ اگر یہ فیصلہ کرنا میرے لیے آسان ہوتا تو پھر عدالت کا رخ ہی کیوں کرتے؟ میرے محترم بزرگوں دوستو، جج بھی سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ یہ دونوں بھائی کس طرح سے اپنی ماں کا خیال رکھتا ہے کہ ماں بھی کسی ایک کے پاس جانے کے لیے اپنے آپ کو فیصلہ نہیں کر پا رہی ہے۔ پھر جج نے فیصلہ یہ دیا کہ عدالت کا یہ فیصلہ ہے کہ ماں چھوٹے بھائی کے پاس رہے گی، کیونکہ چھوٹا بھائی طاقتور ہے، قوی ہے اور ماں کا اچھے سے خیال رکھ سکتا ہے۔ بڑا بھائی انہوں نے ماں کی پوری خدمت کی ہے اور بڑے بھائی خود ضعیف ہو گئے ہیں، بڑے بھائی کو خود خدمت کی ضرورت ہے۔ بڑے بھائی کا یہ سننا تھا کہ عدالت کے اندر ہی وہ پھک پھک کر اور عدالت کے اندر ہی وہ دھاڑے مار کر وہ رونے لگتے ہیں، ان کے رونے کی ویڈیوز فوٹوز وائرل ہوتے ہیں اور پھر یہ خبر پوری دنیا کے اندر چھپ جاتی ہے اور لوگ اسے بیان کرتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، ذرا سوچیں کتنے فرما بردار اولاد ہیں، کاش ہم میں سے کوئی ایسا کرتا، ہم لوگوں کا بھی ایسا ہی جذبہ ہوتا۔ حالانکہ ہم حالت یہ دیکھتے ہیں آج کہ اگر ماں پیسے والی ہے، روپے والی ہے، جائیداد ہے، پینشن ہے، اس کے پاس سرکاری نوکری کے پیسے آ رہے ہیں، ریٹائرمنٹ کے پیسے، تب تو ان کی خدمت ہوتی ہے۔ ان کے لیے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں کہ ماں کو ہم رکھیں گے، ہم کھلائیں گے، ہم پلائیں گے، کیونکہ ماں کے لیے سرکار کی جانب سے پینشن کی رقم آ رہی ہے، بیمار پڑ رہے تو ان کو پارس دکھایا جا رہا۔ لیکن یہی ماں غریب ہوتی ہیں، ان کے پاس روپے پیسے زمین جائیداد نہیں ہوتے ہیں، تو پھر لڑائی اس بات کی ہوتی ہے کہ ماں کو ہم نہیں رکھیں گے، آپ رکھیے، آپ نہیں رکھیں گے، ہم رکھیے۔ یہ لڑائی کرتے ہیں لوگ اور ماں کی خدمت نہیں کرتے۔